أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اب انہی آیات کا جو کہ سورۃ صف کی آیات نمبر 11 سے 15 تک ہے، ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر مطلع کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ تم جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ بہتر ہوتا اگر تم اس کا علم رکھتے۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ایسے پاکیزہ گھروں میں بھی جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسری بشارت بھی جسے تم بہت چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب کی فتح ہے، پس تو مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے انصار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہیں جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے میں میرے انصار ہوں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ پس ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ اے شاہ مکی و مدنی، سید الورا، اے شاہ مکی و مدنی، سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں، کوئی دوسرا۔ تیرا غلام در ہوں، تیرا ہی اسیر عشق، تیرا غلام
عشق تو میرا بھی حبیب ہے محبوب کبریا آزاد تیرا فیض زمانے کی قید سے برسے ہے شرق و غرب پہ یکساں تیرا کرم برسے ہے شرق و غرب پہ یکساں تیرا کرم تو مشرقی نہ مغربی اے نور شش جہات تیرا وطن عرب ہے نہ تیرا وطن عجم تو نے مجھے خرید لیا ایک نگاہ کے ساتھ اب تو ہی ہے اب تو ہی تو ہے تیرے سوا اب تو ہی تو ہے تیرے سوا میں ہوں کالعدم ہر لہجہ بڑھ رہا ہے ہر لہجہ بڑھ رہا ہے میرا تجھ سے پیار دیکھ سانسوں میں بس رہا ہے تیرا عشق دم بدم سانسوں میں بس رہا ہے تیرا عشق دم بدم
قدم میری ہر ایک راہ تیری سمت ہے رواں میری ہر ایک راہ تیری سمت ہے رواں تیرے سوا کسی طرف اٹھتا نہیں قدم اے کاش مجھ میں قوت پرواز ہو تو میں اڑتا ہوا بڑھوں تیری جانب سوئے حرم تیرا ہی فیض ہے کوئی میری عطا چشمائے رواں کہ بخل کے خدا دہم یک قطرۂ بہر کمال محمد است جانو دلم فدائے جمال محمد است خاکم نثار کوچائے آل محمد است اے شاہ مکی و مدنی سید الورا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کو
कोई दूसरा। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. در دلم جوشد ثنائے سرور آنکھ در خوبی نہ دارد ہم سرے آنکھ جان شاشق یار ازل آنکھ روح شواصلے آن دلورے آنکھ در بر و کرم بحر عظیم آنکھ در لطف عتم جگتا درے آن ترحم ہاں کے خلق از و بدید کس ندیدہ در جہاں از مادرے آفتاب ہر زمین و ہر زمان رہبر ہر رسود و ہر رحمرے وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی و سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد
ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید و مولا ہمارے ہادی نبی امی صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ آئینہ کمالاتی اسلام صفحہ 160۔ احباب کرام، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے، آج اس کی تقریر کا موضوع ہمارے آقا و مولا سید الورا سید الانبیاء والاتقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ازدواجی زندگی پر اعتراضات اور ان کے جوابات ہے۔ 1400 سال میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کتب آپ کی زندگی کے اس پہلو پر لکھی گئیں، اور اس کا دریدہ دہنی بد کلامی اور بے ادبی سے زبان درازی کی گئی، جس کو پڑھ کر دل خون ہوتا اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ شرم و حیا، ادب اور تہذیب کی حدود کو پامال کیا گیا۔ اس سید المعصومین سید المطہرین پر اور آپ کی ازواج مطہر پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی، لیکن چاند پر تھوکنے والا کا اپنا ہی چہرہ آلودہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تعدد ازواج کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ نے اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اتنی زیادہ شادیاں کیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہندو معترض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ اعتراض پیش کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوتر نہیں تھی، یعنی پاک نہیں تھی، اور ہیلا اور مکر اور فریب سے آر نہ تھی، اور حیوانی خواہشات کی طرف بہت مائل تھے۔ ہم قبل اس کے کہ جو اس بہتان کا جواب دیں، اس قدر کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی گالی ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ناپاک زندگی قرار دیا، اور نعوذ باللہ آپ کو مکار اور فریبی اور نفسانی شہوات کی طرف مائل ٹھہرایا۔ اب مذکورہ بالا حضور فرماتے ہیں، مذکورہ بالا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پوتر یعنی پاک ہونا یا ناپاک ہونا یہ ایک پوشیدہ امر ہے، اور بجز خدا کی گواہی کے کسی کی نسبت ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاک ہے، کیونکہ کسی انسان کے اندرونی حالات کا بجز خدا کے کسی شخص کو علم نہیں۔ وہ خدا کا ہی علم ہے جو نیک اور پلید میں فرق کر کے دکھلاتا ہے۔ کمینہ طبع آدمی کے ہاتھ میں صرف بدزنی کے طور پر چند اعتراض ہی ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ فلاں شخص کیوں کر خدا کا نبی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے، مگر وہ نادان نہیں جانتا کہ اس میں کیا حرج ہے، بلکہ کثرت ازدواج کثرت اولاد کا موجب ہے، جو ایک برکت ہے۔ اگر ایک عورت کا 100 خاوند ہو تو اس کو 100 لڑکا پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر 100 عورت کا ایک خاوند ہو تو 100 لڑکا پیدا ہو سکتا ہے، اور 100 لڑکا پیدا ہونا کچھ بعید نہیں۔ پس جس طریق سے انسان کی نسل پھیلتی ہے اور خدا کے بندوں کی تعداد بڑھتی ہے، اس طریق کو کیوں برا کہا جائے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ کثرت ازدواج خدا کے تعلق کو کچھ حارج نہیں۔ اگر کسی کی 10,000 بیوی بھی ہو تو اگر اس کا خدا سے پاک اور مستحکم تعلق ہے تو 10,000 بیوی سے اس کا کچھ بھی حرج نہیں، بلکہ اس سے اس کا کمال ثابت ہوتا ہے کہ ان تعلقات کے ساتھ وہ ایسا ہے کہ گویا اس کو کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک گھوڑا بوجھ کی حالت میں کچھ چل نہیں سکتا مگر بغیر سواری اور بوجھ کے خوب چال نکالتا ہے تو وہ گھوڑا کیسا گھوڑا ہے؟
اسی طرح بہادر وہی لوگ ہوتے ہیں جو تعلقات کے ساتھ ایسے ہیں کہ گویا بے تعلق ہے. پاک آدمیوں کی شہوات کو ناپاکوں کی شہوات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ناپاک لوگ شہوات کے اسیر ہوتے ہیں. دراصل ایک انسان کا خدا سے کامل تعلق تبھی ثابت ہوتا ہے کہ بظاہر بہت سے تعلقات میں گرفتار ہو، بیویاں ہوں، اولاد ہو، تجارت ہو، زراعت ہو اور کئی قسم کے اس پر بوجھ پڑے ہوئے ہوں، اور پھر وہ ایسا ہو کہ گویا خدا کے سوا کسی کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں. یہی کامل انسانوں کی علامات ہیں. اگر ایک شخص ایک بن میں بیٹھا ہے، نہ اس کی کوئی جورو ہے، نہ اولاد ہے، نہ دوست ہے، نہ کوئی بوجھ کسی قسم کے تعلق کا اس کے دامنگیر ہے، تو ہم کیوں کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے تمام اہل و عیال اور ملکیت اور مال پر خدا کو مقدم کر لیا ہے؟ اور بے امتحان ہم اس کے کیوں کر قائل ہو سکتے ہیں؟ مگر ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں نہ کرتے تو ہمیں کیوں کر سمجھ آ سکتا کہ خدا کی راہ میں جان فشانی کے موقع پر آپ ایسے بے تعلق تھے کہ گویا آپ کی کوئی بیوی بھی نہیں، کوئی بھی بیوی نہیں تھی، مگر آپ نے بہت سی بیویاں اپنے نکاح میں لا کر سدا امتحانوں کے موقع پر یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو جسمانی لذات سے کچھ بھی غرض نہیں تھی، اور آپ کی ایسی مجردانہ زندگی ہے کہ کوئی چیز آپ کو خدا سے روک نہیں سکتی. اور آپ کی بیویاں بھی بجز حضرت عائشہ کے سن رسیدہ تھیں، بعض کی عمر 60 برس تک پہنچ چکی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعدد ازواج سے یہی اہم اور مقدم مقصود تھا کہ عورتوں میں مقاصد دین کی شائع کیے جائیں اور اپنی صحبت میں رکھ کر ان کو علم دین سکھایا جائے. اگر آج جناب بیویاں نہ کرتے اور لڑکے پیدا نہ ہوتے تو ہمیں کیوں کر معلوم ہوتا کہ آپ خدا کی راہ میں اس قدر فدا شدہ ہیں کہ اولاد کو خدا کے مقابل پر کچھ بھی چیز نہیں سمجھتے. اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اے نبی لوگوں کو کہہ دے کہ میں صرف خدا کا پرستار ہوں، دوسری کسی چیز سے میرا تعلق نہیں، اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا نہ صرف میرا زندہ رہنا اور مرنا صرف اس خدا کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے. دیکھیے اس آیت میں کیسی ما سوی اللہ سے بے تعلقی ظاہر کی گئی ہے. چنا زندگی کن کہ باسد عیال ندوری بدل غیروں ذوالجلال. افسوس کہ ہمارے مخالفوں کو انہی باتوں نے ہلاک کیا ہے کہ وہ خوبیوں پر نظر نہیں ڈالتے اور ہر ایک امر جو ان کو اپنی نادانی سے سمجھ نہیں آتا اس کو اعتراض کی صورت میں پیش کرتی ہیں. وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ انسان کن اعمال سے خدا کا پیارا بن جاتا ہے. کیا خدا تک پہنچنے کے لیے یہی راہ ہے کہ کوئی شخص بیوی نہ کرے؟ اگر یہی بات ہے تو یہ نسخہ بہت سہل ہے، اور اس سے لازم آتا ہے کہ جن کو بیوی میسر نہیں آتی یا ان امور پر قادر نہیں ہو سکتے وہ سب خدا کے ولی اور دوست سمجھے جائیں. نہیں، بلکہ وہ راہ بہت دور ہے اور وہ مقام انہیں کو میسر آتا ہے جو خدا کی راہ میں کھوئے جاتے ہیں اور صدق اور وفا کے مرحلہ کو اس منزل تک طے کر لیتے ہیں جو سچ مچ اور در حقیقت خدا کے لیے اپنے وجود سے مر ہی جاتے ہیں. ان کو خدا سے کوئی چیز نہیں روکتی، نہ بیویاں جو ان کی پیاری اور عزیز ہوتی ہیں، نہ وہ اولاد جو ان کے جگر گوشہ کہلاتے ہیں. عجیب قسم کے یہ پاک دل لوگ ہیں جو باوجود ہزارہ تعلقات کے پھر بھی کسی سے تعلق نہیں رکھتے. وہ ایسے ماں سے اللہ سے بے تعلق ہوتے ہیں کہ اگر ان کی 1000 بیوی ہو اور 1000 لڑکا ہو پھر بھی ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک بھی بیوی نہیں اور نہ ان کا کوئی لڑکا ہے. نہ ان کو یہ اندھی دنیا نہیں جانتی کہ وہ کس مقام پہ ہیں، اور کون ان کو جانتا ہے مگر وہی جس نے ان کو یہ پاک فطرت عطا کی ہے یا جس کو اس کی طرف سے آنکھیں دی گئی ہیں. دنیا میں کروڑوں ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ
اور سب سے خوبصورت اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چشمہ معرفت عام شہ عالم کے نامش مصطفیٰ، سید عشاق حق شمس الضحیٰ، آنکھ بہر زندگی آب رماں، در معارف ہم چو بحر بے کرام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج کی بات ہو رہی ہے، شادیوں کی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ شادیاں آپ نے کی، بہت ساری حکمتیں ہیں اصل میں پائی جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے یہاں جب مجالس جرمنی میں لگتی ہیں، جرمن دوستوں کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے یہ مسئلے کی کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی، کیونکہ 2 دفعہ یہ قوم جو ہے وہ جنگ سے نکلی ہے۔ میں نے خود کئی دفعہ ان مجالس میں بتایا کہ اگر جنگ میں بہت سارے، دیکھیں پہلی جنگ عظیم ہے اور دوسری جنگ عظیم ہے، لاکھوں مرد جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ اگر ایک جنگ میں 10 لاکھ مرد قتل ہو جائے، چونکہ جنگوں میں زیادہ مرد جو ہے وہ کام آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک میں 10 لاکھ بیوہ عورت، بیوگان جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ملک جو ہے بیوگان سے بھر جائے گا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ مرد کو حکم دیتا ہے کہ نسل دوسری قوموں کے مقابلے پر بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کی جائیں۔ مجھے یاد ہے ایک مجلس میں ایک خاتون کہنے لگی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 4 بیویاں ایک مرد کر لے، کیوں نہ ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں سے شادی کر لے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر 100 بیویاں بھی، اگر 100 مرد جو ہیں وہ ایک بیوی جو ہے وہ 100 اس کا خاوند ہو تو سال میں ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک مرد کی 100 بیویاں ہوں تو اس بات کا احتمال ہے کہ سال میں 100 بچے جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو بسا اوقات جب آپ محبت اور پیار سے یہ باتیں سمجھاتے ہیں، اور خصوصاً یہ قوم چونکہ 2 بڑی عظیم جنگوں سے نکلی ہوئی ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن بات اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ آپ کی شادیوں کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک غرض یہ کہ آپ کے ذاتی نمونہ سے بعض جاہلانہ رسوم اور غلط عقائد کی عملی تردید بھی ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ یعنی اے رسول، جب تیرے منہ بولے بیٹے زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی تو ہم نے اس کی شادی کی تجویز خود تیرے ساتھ کر دی، تاکہ اس ذریعے سے یہ جاہلانہ رسم مٹ جائے کہ منہ بلایا ہوا بیٹا اصل بیٹے کی طرح ہوتا ہے، کہ اس کی متعلقہ بیوی یا بیوہ بیٹا بنانے والے شخص کے لیے جائز نہیں، اور آئندہ کے لیے مومنوں کے لیے اس بات میں کوئی شک اور کوئی خلش کی گنجائش باقی نہ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ آپ بعض مناسب عورتوں کو آپ کی تربیت میں رکھ کر ان کے ذریعے اسلام شریعت کے اس حصے کا استحکام جو مستورات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مسلمان عورتوں کی تعلیم و تربیت کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم اپنے مقام کو سمجھو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پس چبا کر بات نہ کیا کرو تا ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہارے متعلق کوئی بد ارادہ کرے، اور ہمیشہ لوگوں کو نیک باتیں کہا کرو اور اپنے گھروں میں رہا کرو، پرانے زمانے کی جاہلیت کے طریق کو چھوڑ دو اور اپنی زینت کو غیروں پر ظاہر مت کرو، اور نماز کو شرائط کے ساتھ ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔
اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر قسم کی گندگی دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو کامل طور پر پاک کرنا چاہتا ہے، اور جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی، یہ بھی اعتراض کا محل ایک سمجھا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ کے ساتھ بہت چھوٹی عمر میں، آپ کی بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت جب کہ شادی ہوئی حضرت عائشہ کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جناب کی صرف اور صرف یہی غرض تھی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ اسی غم میں تھے، اپنی بیوی کی یاد میں رہتے تھے بس اوقات، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے یہ اطلاع دی کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ شادی کریں گے، اور آپ کو تصویر بھی دکھائی گئی حضرت عائشہ کی۔ مقصد یہ تھا کہ چھوٹی عمر میں کسی کو ساتھ رکھ کر، کیونکہ آنے والے وقتوں میں حضور چاہتے تھے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی دیر تک وہ خاتون زندہ رہیں اور ایک لمبے عرصے تک خواتین کو جو ہے وہ اسلام سکھاتی رہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو سبز ٹہنی ہے اس کو آپ جس طرف چاہیں موڑ سکتے ہیں، اس لیے چھوٹی عمر میں آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی اور کوئی غرض وابستہ نہیں۔ اور اگر یہ غرض ہوتی جو مستشرقین کہا کرتے ہیں کہ آپ نے صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ بات کی، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ تمام عورتیں جو ہے وہ چھوٹی عمر کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب کی بادشاہت بھی عطا فرما دی تھی، اگر آپ چاہتے تو حسین ترین عورتیں اپنے گرد جمع کر سکتے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ سوائے حضرت عائشہ کی جتنی عورتیں ہیں، اور یہی حضرت عائشہ ہی ہیں صرف جو کنواری تھیں، باقی بہت ساری جتنی بھی ہیں، حضرت خدیجہ کو دیکھ لیں آپ سے بڑی ہیں، اور بھی خواتین بہت سی جو ہیں آپ سے بڑی تھیں اور اپنے ساتھ یتامہ کو بھی لائی تھیں، لیکن حضرت عائشہ پر یہ اعتراض بس اوقات لوگ کرتے ہیں کہ اتنی عمر تھی اور فلاں تھا۔ اصل بات یہی تھی کہ وہ صحبت نبی میں رہ کر جس طرف خدا کا رسول چاہے اس کو ڈھال لے کسی انداز میں، اور آپ کے بعد لمبے عرصے تک زندہ بھی رہیں۔ چنانچہ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ آپ کی وفات یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں کرنے کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ مختلف قبائل کی عورتوں سے شادی کی جائے اور خدا کی توحید، خدا کے اس عظیم الشان پیغام کو ان قبائل تک خونی رشتے کے تعلق کے ذریعے سے پہنچایا جائے۔ میں خود ذاتی طور پر بھی اس کا تجربہ رکھتا ہوں، میرے بہت سارے رشتہ دار جو ہیں، بلکہ اکثر رشتہ دار جو ہیں وہ غیر احمدی ہیں، ابھی احمدیت کے آغوش میں نہیں آئے، لیکن جب میں ان کو ملنے کے لیے جاتا ہوں صرف رشتے کے تعلق کی وجہ سے وہ میری بات سنتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی ایک غرض یہ بھی ہے، اور یہ عظیم الشان غرض ہے جس مقصد کے لیے جناب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ ہر پہلو سے باریک باریک راہوں سے تبلیغ کی راہیں جو ہے وہ نکال لیا کرتے تھے، اور ان قبائل کی عورتوں کے ساتھ چونکہ حضور کا خونی تعلق تھا اس لیے وہ قبائل کے لوگ آتے تھے اور حضور ان کے داماد تھے، اور لازماً وہ آپ کی باتیں جو ہے وہ سنتے تھے، وہ اسلام کے میں داخل ہوتے چلے گئے۔ حضرت عائشہ کا ذکر چل نکلا ہے، بلکہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کا بھی میں کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسری شادی ہے۔ پہلی شادی جو ہے حضرت خدیجہ کی ابو حالہ ہند بن زرارہ بن نباش کے ساتھ ہوئی، اور دوسری شادی آپ کی یعنی حضرت خدیجہ کی جو ہے وہ ابو حالہ کی وفات کے بعد عتیق بن عائض کے ساتھ ہوئی۔ عتیق بن عائض سے آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور ایک بیٹی بھی تھی ان سے۔ اس کے وفات کے بعد عتیق بن عائض کی وفات کے بعد جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد بھی آئیں۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے گھر سے سورج طلوع ہوا اور مکہ کی وادی جو ہے وہ روشن ہو گئی ہے۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے اس کی عجیب تعبیر کی، کہنے لگے یوں معلوم ہوتا ہے تم تو کسی نبی کے ساتھ شادی کری ہو۔
جس سے دنیا روشن ہو جائے گی، اور وہ سورج جو ہے وہ مکے سے ہی طلوع ہوگا اور تمہارے گھر سے ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے عظیم الشان اخلاق کی وجہ سے ہوئی، اور جب شادی ہونے لگی تو حضرت نفیسہ جو ہیں یہ پیغام لے کر گئی تھی، لیکن آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، کیونکہ آپ اس وقت، وہ وقت تھا جب کہ آپ کے سر پر نہ آپ کے والد موجود تھے نہ آپ کی والدہ موجود تھی۔ خوشیوں کے موقع پر انسان کے والد اور والدہ وہ تو ایک عجیب بات ہوتی۔ حضرت نفیسہ سے آپ نے یہ کہا کہ لیس فی یدی شیء، کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ مال ہے نہ زر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود پھر بھی شادی اگر آپ کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر میں راضی ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو بساؤں کا یہاں مارک کماتے ہوئے پاکستان میں جب جاتے ہیں تو 30 40 لاکھ اور 50 لاکھ حق المہر رکھ لیا کرتے ہیں دکھانے کی خاطر، اور جب واپس شادی ہوئی اور آئے اور پہلے ہی ہفتے ہی شروع کر دیتے ہیں معافی مانگنا، اور بیوی سے یہ کہنا کہ دیکھو ہم اکٹھا ہی تو خرچ کرتے ہیں، معاف کر دو، زیادہ اچھی بات ہے۔ یہ نفس کے بہانے ہیں۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات ہمارے لیے عظیم الشان نمونہ ہیں۔ پھر حضرت عائشہ ہے، یہ ایک طویل بحث ہے کہ آپ کی کتنی عمر تھی یا کیا عمر تھی۔ زیادہ روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو نکاح ہے وہ 9 سال کی عمر میں، اور آپ کا جو رخصتانہ ہے وہ 12 سال کی عمر میں ہوا، اور یہ باتیں گرم علاقوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں اس عمر میں 12-13 سال کی عمر میں شادی کی قابل ہو جاتی ہیں۔ جو گرم علاقے کے لوگ ہیں وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ لیکن اصل بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان اعتراضات کے باوجود یہ بھی ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت اپنی بیویوں کو دیتے تھے۔ ایک جگہ حضرت عائشہ سے ایک دن جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ ایک خاص انداز سے فرمایا، ہاں آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو سارا دن یہ کہتے رہتی ہو بِاسْمِ رب محمد، یہ بات ہے، بِاسْمِ رب محمد، محمد کے رب کی قسم یہ بات ہے، محمد کے رب کی قسم فلاں بات ہے، یہ بات ہے۔ اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بات پہ کہتی ہو بِاسْمِ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم یہ بات ہے، اور سارا دن میرا نام تک نہیں لیتی اور ناراض رہتی ہو۔ حضرت عائشہ فرمائے لیکن یا رسول اللہ جہاں تک محبت کی بات ہے میں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی محبت میں غرق رہتی ہوں میرے آقا۔ یہ کبھی کبھی جو ناراضگی ہوتی ہے میاں بیوی کی یہ اوپر سے ہوتی ہے، عجیب داستانیں ہیں، اس قلیل وقت میں ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں میں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم الشان نمونہ ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کا مقابلہ بھی اپنی بیوی سے دوڑ بھی کرتے ہیں، کبھی خود آگے نکل جاتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ آگے نکل جاتی ہیں۔ بس وہ لوگ جو اپنے گھروں میں سختیاں کرتے ہیں اور بساؤں کا ویزے کی وجہ سے بعض خواتین جو ہیں وہ خاموش رہتی ہیں، آپ نے ان کو ویزا لے کر دیا ہے، آپ نے ان کو پاکستان سے یا انڈیا سے باہر سے بلایا ہے، اور پھر ان پر سختیوں پر سختی کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنی بیوی پر کوئی سختی کی تھی؟ ہر وہ شخص جو گھر میں اس قسم کے نمونے دکھاتا ہے، میں اس مجلس میں میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کے اس قسم کے جو اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور سختیوں پر سختیاں کرتے چلے جاتے ہیں، وہ دیکھیں کہ کبھی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پڑھ کر میں اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، چونکہ ارشاد آ گیا صدر صاحب کی طرف سے کہ وقت جو ہے وہ سکڑ چکا ہے،
تو اس لیے میں اپنے معروضات کو کہ آخر تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس اعلیٰ مرتبہ کا نبی ہے. اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم کرنا اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں. افسوس کہ جیسا حق شناخت کرنے کا ہے بجز اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا. وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا. اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نوع انسان کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی. اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں. وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے اور وہ شخص جو بغیر اقرار اور افاضہ اس کی کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے. کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے. جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے. ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی. زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا. اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے. ہم اس وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر سامنے یعنی کھڑے نہ ہوں. فرمایا اے تمام لوگوں جو زمین پر رہتے ہو اور اے تمام وہ انسانی روح جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمی نشانوں کے انعام پا سکتے ہیں. اور آخر میں حضور کا اس دعا کے ساتھ اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا اے خداوندم بناؤ میں مصطفیٰ، اے خداوندم بناؤ میں مصطفیٰ کشدی در ہر مقام ناصر دست من گیر از رہے لطف و کرم در مہمم باش یارو یاورے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.